अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल वॉइस टेलीविजन के साथ मैं हूं आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं राशिद हबीब। बहुत मुबारक आयशा नाज, बहुत बड़ा कारनामा हमने किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी नारे लगाएं और खुशी से झूम जाएं, क्योंकि जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया है और पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सर बुलंद है। किरदार क्या अदा किया वो तो बताएं। ऐसी जंग जो एटमी हमले के दहाने पर खड़ी हुई थी, पाकिस्तान ने उसको रुकवाया है और बिल्कुल 1-1.5 घंटे के लम्हात की दूरी पर जो है ये कामयाबी हासिल हुई और पाकिस्तान को ये सादत हासिल ऐसे गुस्से में था जो उसने आखिरी ट्वीट की थी कि एक तहजीब जो है वो तहजीब खत्म हो जाएगी, जो दोबारा कभी नहीं आएगी। और उसके जवाब में गुस्से में ईरान ने ये कहा था कि अगर हम खत्म होंगे तो ये पूरा खिता खत्म होगा। और हर आदमी, हम तो चले कुछ दूर थे, लेकिन जो उस खिते में रह रहे थे टेंशन से और खौफ से, उन लोगों का बुरा हाल था। बिल्कुल। लेकिन आफरीन है ईरानियों पे, उन्होंने बिल्कुल बुज़दिली का मुजाहरा नहीं किया। वो जाके उल्टा पुलों पे खड़े हो गए, पावर हाउस पे इंसानी जंजीर बना के खड़े हो गए कि आओ मारो बम जी। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान की कोशिशों को भी, वरना ऐसे ही सूरत हाल में जो सालसी खिलवाड़े होते हैं वो कहते हैं यार ये तो मान ही नहीं रहे, लानत भेजो पीछे हट जाओ, ऐसे ही है। लेकिन सर बात ये है कि पाकिस्तान ने जो अपना किरदार अदा किया है उसको दुश्मन भी मानने पर मजबूर है। आप देखें कि भारत में तो वैसे ही सफ़े मातम बिछा हुआ है और वहाँ के जो खास तौर पे जो गोदी मीडिया है वो तो पागल हुआ है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं सर, मैंने उन लोगों का तजिया सुना, जब भारतीय जर्नल थे उनका तजिया सुना तो वाकई क्रेडिट दे रहे हैं। उनके एंकर्स का भी मजबूरी है कि ये कारनामा जो हो गया है उसको बिल्कुल टोटली निगेट कर नहीं सकते ना। अब वो आपस में एक दूसरे पे ये इल्जाम तराशी कर रहे हैं कि हम चले थे उनको पाकिस्तान को तबाह करने, सारी दुनिया उसके गर्विदा हो गई है, और हम उसको दहशतगर्द रियासत साबित करने चले थे और वो दुनिया में अमन का दाई बन गया। ये और इस पे वो बहुत बुरी तरह से जो है मायूस भी हैं और सीखपा भी हैं। सर यहाँ पे ना हम थोड़ी सी अगर बात करें ना किरदार पे, और ये लड़ाई ये जो 15 दिन से एफर्ट्स चल रही थी, तो इसके ऊपर अगर बात करें, इसमें मुझे लगता है कि सऊदी अरब, अबू धाबी, अमान, कतर, ये सब काबिल तारीफ हैं, क्योंकि तुर्की, चाइना, तुर्की सब नहीं सर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब ईरान पे हमला होता था, ईरान अपना बदला लेने के लिए इन ममालिक पे हमला करता था जहाँ पे अमेरिकी एयर बेसिस वहाँ पे थी, वहाँ पे मतलब तो लेकिन बहुत बड़े उन्होंने जो है सब्र का, तहम्मुल का मुजाहरा किया, और यही बात पाकिस्तान की रिक्वेस्ट बिल्कुल, और इस जंग का हिस्सा नहीं बने, चूंकि इसराइल जो था उसकी ये ख्वाहिश थी कि सारे खिते को जंग में झोंक दिया जाए, ये ममालिक आपस में लड़े और इनके जो ज़खायर पे ये साजिश जो है ये नाकाम बना। कई मतलब ऐसा हुआ है कि सऊदी अरब की कुछ इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ, कभी कतर या दुबई की पे हुआ, तो बाद में पता चला कि वो हमला ईरान ने नहीं किया था, वो इसराइल कर रहा था ताकि लड़ाने के चक्कर में था ना, आपस में गलत फहमियां पैदा करें, लड़ाएं और नुकसान करें। लेकिन इसराइल सर, नेतन्याहू की बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नाखुश है इस फैसले से और पागल हुआ है। और वहाँ की जो अपोजिशन है इसराइल की, वो शदीद क्रिटिसिज्म कर रही है नेतन्याहू पे, और उनको बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है इंसानी दुश्मन है, इनकी वजह से पूरी दुनिया का अमन खराब हुआ है। नेतन्याहू को फिजिकली मार पड़ी है एक चर्च में ना जी, तो पार्लियामेंट ने गिराया और 2-3 ने उसको मारा है, फिर भी इनको अकल नहीं आ रही। अभी आप वहाँ के अवाम का हाल देखें ना, उस अवाम का हाल किसने किया है? बेसिकली नेतन्याहू की वजह से हुआ है। वहाँ पे अगर बमबारी हो रही थी, किस तरह सर ऐसी वीडियोस जिसमें इजरायली बेचारे रो रहे थे, वो कहते हैं हम सो नहीं पाते, हमें सायरन की आवाजें आती हैं, हम रेस्ट नहीं कर पाते। कितने दिनों से इजरायलियों के साथ होना चाहिए ऐसा नहीं, उनसे हम बात करते हैं उसकी, जो अब जो जिन नुकात पे मायदा होने जा रहा है जी जी, वो 10 नुकात जो है ईरान ने दिए और 5 हैं अमेरिका के। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन पर दोनों ममालिक एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है ऐसा कि 10 में से हो सकता है अमेरिका उसके 5 या 6 मान ले, और 5 में से ईरान हो सकता है 3 या 4 मान ले। सर ऐसे स्पेसिफिक कौन से पॉइंट है जो अमेरिका नहीं मान सकता? जो एक तो ये है कि जो जिससे अमेरिका नहीं मान सकता कि वो ये अमेरिका ईरान चाहता है कि उसको न्यूक्लियर अफजोदगी की इजाजत दी जाए, और इस पे तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा। जिस पे वो मान सकता है वो ये है कि मजीद हमले ना करने की यकीनदानी करवाई जाए, लेकिन वो उस सूरत में मानेगा जब वो ये कहेगा कि ईरान गैर मशरूत तौर पे ये खोले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दे। तजारती पाबंदियाँ उठाने का मामला है,
اس پر ظاہر ہے مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی, معاملہ آگے چل سکتا ہے. ایسا نہیں ہوگا عائشہ, یہ 2 ہفتے کا بریک ہے اور 2 ہفتے میں ان کو ان نکات پر ایگری کروانے کی دوبارہ سے نئی سرے سے فل کوشش کرنی پڑے گی. جمعے کو یہاں پہ ہے اجلاس, دعوت دی گئی ہے دونوں کنٹریز کو 10 اپریل کو, 10 اپریل کو, اور جہاں یہ اسلام آباد ایکارڈ پہ مزید بات آگے بڑھے گی. اور یہ اتنا بڑا ایونٹ ہوگا, میں کہتا ہوں کہ جو عائشہ کو میری انٹیویشن ہے کہ یہ اگر کامیاب ہو جاتا ہے نا تو پاکستان کی یہ سفارتی کامیابی اور جو ہے جو وار کالجز جو ہیں ان میں رہتی دنیا تک پڑھائی جائے گی. بالکل تاریخ رقم ہو جائے گی. یہ تاریخ رقم ہوگی. یہ جو جنگ ہے یہ بھی پڑھائی جائے گی, اور اس کو یہ جس طرح سے ایٹمی حملے کے دہانے پہ پہنچی اور پھر رکوایا گیا وہ سارا کچھ بھی پڑھایا جائے گا کہ پاکستان نے کیا ایفرٹ کی, چائنا کو اور دوسرے ممالک کو کیسے ساتھ ملایا, چائنا کو آخری لمحات میں کیا کرنا پڑا, اور سر دیکھیں نا پاکستان نے کیا گارنٹیز دی اور پاکستان کی گارنٹیز کیوں مانی گئی. وہ جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے کہ ہم اس وقت نیوکلیر پاور ہیں, مسلم کنٹری ہیں اس خطے میں, اور اس حوالے سے مستقبل میں ہم یہاں کے ٹائیگر بن سکتے ہیں. سر ہمارے مخالف جو ہے ٹائیگر بن سکتے ہیں, ایشیا ٹائیگر بن سکتے ہیں. جی میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ تو بڑے خوش تھے جب پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے پیشکش کی, اور بڑی بات ہے کہ امریکہ نے اس پیشکش کو قبول کیا. ایران پہلے منع کرتے رہے لیکن اس کے بعد ایران جو تھا وہ بھی مان گیا تھا. لیکن کچھ طبقہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر شدید تنقید کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا پاکستان کی حیثیت کیا ہے, پاکستان کی اوقات کیا ہے. اچھا وہ طبقہ ابھی بھی بیچ میں سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا ان میں اور بھارتیوں میں نا کوئی فرق نہیں نظر آتا, کیونکہ پاکستان کی جب بھی سفارتی سطح پر کسی بھی سطح پہ کامیابی ہوتی ہے تو ایک طرف جہاں پاکستانی جو محب وطن ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے, تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غمزدہ ہو جاتے ہیں, وہ پراپر جو ہے خاموش ہو کے جیسے اداس اور اٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ہمارے آفس میں کچھ لوگ ہیں جو اب اس کامیابی کو کیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا پاکستان نے, یہ ہماری کامیابی یہ تو مان رہے ہیں, لیکن وہ آگے کہہ رہے ہیں پاکستان کو چاہیے کہ ایران سے ٹریڈ شروع کرے اور امریکہ سے قرضے معاف کروائے اور فلانے سے قرضے معاف کروائے. اچھا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم آپ نے اگر ایک صلح کرا دیا 2 ملکوں کی تو اب آپ ان سے مانگنا شروع کر دیں. لیکن سر ابھی صلح بھی تو نہیں ہوئی نا, ابھی تو مذاکرات ہونے ہیں. ابھی تو سر 2 آپ کہہ دیں عارضی جنگ بندی ہوئی ہے, ابھی 2 ہفتے کا ٹائم ہے. اس دوران اگر صلح صفائی ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ ہے, اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن ابھی جو ہے اس طرح کی سفارشات معافی کی طرف ہم ایک دم نہیں جا سکیں گے. بالکل. اور میں بھی ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہی تھی, ایکٹیویٹیز بہتر بنا سکتے ہیں پڑوسیوں سے. سر میں بھی ایک ٹی وی چینل پہ دیکھ رہی تھی, اینکر پرسن جو ہے وہ سوال کرتی ہے کہ کیا پاکستان اپنے قرضے معاف کروا سکتے ہیں, یہ ٹائم ٹھیک ہے بھائی بی بی, یہ ٹائم وہ نہیں ہے, یہاں پہ ابھی صرف ہم اپنی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنے قرضے معاف کروا لیں, ابھی ہم جسٹ ایک صلح کروانے والے بنے ہوئے ہیں, ابھی یہ ٹائم نہیں ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا. اور اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی بھی خراب ہوگی اور اس کا جو ثالثی کا کردار ہے وہ بھی کویسچن مارک بن جائے گا کہ شاید اپنے مقصد کے لیے یہ لوگ جو تھے ثالثی کروا رہے تھے. ایک دفعہ ہم کامیاب ہو جائیں, خود بخود دنیا ہمارے ساتھ رابطے بھی کرے گی, ٹریڈ بھی کرے گی اور معاہدے بھی کرے گی. ہاں اس میں معاہدے پہ یاد آیا کہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے جو ایران نے یہ فکر رکھی ہے کہ امریکہ یہاں سے اپنے تمام جو پڑوسی ممالک میں اس نے اڈے بنائے ہوئے ہیں وہ نکالے اس کو ختم کرے. ٹھیک, اور یہ بہت اچھا ہو جائے گا ان ممالک کے لیے. امریکہ نہ مانے, لیکن میرا خیال ہے یہ ممالک اب خود امریکہ کو کہیں گے جناب السلام علیکم. جتنا ان کا نقصان ہو گیا ہے ان کو چاہیے, کیونکہ وہ ڈیفینڈ کرنے کے بجائے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ایگزیکٹلی. دبئی کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا, اتنا نقصان ہو گیا کہ وہ اپنے دیے ہوئے قرضے وہ جو انہوں نے 35-40 سال کے دیے ہوئے تھے وہ انہوں نے واپس مانگنے ہیں. اگر سعودی عربیہ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی انہوں نے سب سے بڑے ذخائر جو زبیل میں کہاں پہ اس کو نشانہ بنایا ہے. تو اب یہ خود ممالک چاہیں گے کہ یہاں سے امریکہ کے اڈے جو ہے چلے جائیں, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ کی ایک یہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی تھی کہ آپ جنگ کا خرچہ برداشت کریں. ٹھیک ہے, اس طرح کے اسٹیٹمنٹ آگے اگر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں دوسری طرف سے ایران کا مطالبہ سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ایران کا مطالبہ یہ کہ اس کا نقصان پورا کیا جائے. یہ مطالبات ہیں جن پہ بات بھی ہو سکتی ہے اور کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہو بھی سکتا ہے. تو جمعہ آ رہا ہے, جمعے کو مذاکرات ہوں گے, ساری دنیا کا میڈیا پاکستان میں ہوگا. امریکہ کے نمائندے جن میں خاص طور پہ ٹرمپ کے داماد صاحب شامل ہیں ان کو بھی اجازت مل گئی ہے کہ وہ اس مذاکرات کا حصہ بنے, وہ بھی ہوں گے. ایران کے نمائندے ہوں گے اور
جو میرا خیال ہے ثالثی کرانے والے ممالک ہیں شاید ان کے نمائندگان بھی ہوں، تو جو بھی صورتحال ہوگی ہم اس کو براہ راست اس وقت بھی اس پہ پروگرام بھی کریں گے، کوشش کریں گے کہ براہ راست پروگرام کریں۔ سر یہاں پہ ایک آخری بات میں کہتی چلوں کہ میری ناقص عقل کے مطابق اس وقت جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں ہمارے جتنے بھی وسطی ممالک ہیں ان کو سیکھنا چاہیے، اور یہ سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کر کے رکھتے ہوئے یہاں پہ ان کو اپنے اڈے دیتے ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور ایک سجیشن جو سب دے رہے ہیں جو ہے نا ماہرین ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جتنے بھی وسطی ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ایک نیٹو کی طرز کی اپنی فورس بنائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں پاکستان کو بھی شامل کریں، پاکستان بلکہ اس کو لیڈ کرے کیونکہ ہم دفاعی طور پہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں، ہماری فوج جو ہے بہت بہادر ہے۔ یہ امپریشن تو آ رہا ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ ناکام ہوئی ہے، بالکل اس کا تو کوئی کردار نظر نہیں آیا اس بیچاری کا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو تو کسی نے سنا ہی نہیں، ٹرمپ نے تو بالکل ریجیکٹ کر دیا۔ اور آپ دیکھیں چائنا نے ایک مطالبہ رکھا تھا کہ اگر امریکہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی چارٹر کے مطابق چلنا چاہتا ہے تو ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، مطلب وہ بھی ویٹو پاور رکھتا ہے چائنا، اس نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہہ دی، لیکن ٹرمپ صاحب جو تھے وہ کسی قانون کو، کسی جنگی جرائم کو، کسی کو نہیں مان رہے تھے، اور اپنا جو ان کے مائنڈ میں آ رہا تھا وہ کہہ رہے تھے۔ خیر میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں جو ہے مشرق وسطیٰ کے لیے اور یہاں پہ امن کے لیے اپنی ہی ایک فورس تیار کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ دینا چاہیے تاکہ یورپی ممالک سے یا کوئی اس جگہ سے اس جگہ آ کر کوئی حملے نہ کر سکے، کوئی بلیک میل نہ کر سکے اور ہمارے امن کو تباہ نہ کر سکے۔ اللہ کرے کہ لوگ آپ کی بات سنیں، آپ کی خواہش اچھی ہے لیکن پتہ نہیں کس حد تک قابل عمل ہوگی۔ مجھے لگتا ہے ایسا ہو جائے گا، جو کنٹریز ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس پہ غور کریں گے کہ مستقبل میں نیا ورلڈ آرڈر بنے گا۔ تو ناظرین جو بھی صورتحال ہوگی اس سے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان سے عائشہ ناز اور راشد کو چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ اور پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔